صل علی سیدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کے حقوق اور نمبر 2 بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق تھوڑے سے ہیں اور مختصر وقت میں ادا ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور دین اسلام میں اسی لیے ان حقوق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر بندے کے حقوق ادا کر دیے جائیں تو بندے کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر بندے کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو بندے کو اس سے پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بندوں کے بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ کے بعد قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جن بندوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ والدین ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ والدین سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کی جائے، نرمی سے، ادب سے، اور ان کی جانی مالی خدمت کی جائے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا جائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ احقاف میں، سورہ لقمان میں اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم فرمایا، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ایک مسلمان کے ذمہ جن بندوں کے حقوق کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی خوشی والد کی خوشی سے وابستہ ہے، یعنی والد خوش ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدہ کی خوشی اور خدمت سے جنت کا داخلہ وابستہ ہے۔ کوئی شخص والدہ کی خدمت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.